اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ پروگرام حقائق میں آپ کا میزبان احسان بٹالوی، اور آج میرے ساتھ پاکستان کی ایک مشہور شخصیت، روحانی معالج اور ایک سیاسی گھرانے سے بھی تعلق، لیکن آپ سیاست سے میں تو یہ کہوں گا توبہ طائب کر کے اللہ کی راہ پہ چل پڑے ہیں، اللہ انہیں استقامت بخشے۔ وہ اپنا تعارف خود ہی آپ کو کرواتے ہیں۔ جی میاں صاحب، اپنا تعارف اپنے لفظ درج کیسے کی درج لوگوں نے؟ بس جی، میرا تعارف صرف یہی ہے کہ خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا ہی سب سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر وقت لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں اور اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو راضی کرو۔ ہم لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اس کے بندوں کی فکر نہیں کر رہے، اور سیاست بھی یہی ہے، صوفیزم بھی یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کو راضی کرنا۔ اور اگر کوئی سیاستدان بھی اللہ کے بندوں کو راضی کرے تو اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی اپنا نام بھی اپنا میاں طاہر یعقوب، 2 دفعہ جی نائب ناظم رہا اچھرا سے۔ اچھرا کی ایک فیملی جو ہمارا علاقہ ہے، ہم رہنے والے وہاں کے، تو اللہ کا شکر ہے جی۔ ناظرین، چونکہ جس سے روحانی معالج نے ان کی بیک گراؤنڈ سیاست کی بھی ہے، اس سے ہم آج ان سے اور عوام سے ان کا کثرت سے رابطہ ہے۔ ہفتے میں 2 دن یہ کلینک کرتے ہیں اپنا دارالشفا کے نام سے، جس میں ہزارہا لوگ اتوار اور بدھ کو تشریف لاتے ہیں اور فیض یاب ہو کے جاتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے، جو میرے پاس موضوع ہے وہ ہے عمران خان صاحب، آپ لیٹ ہو گئے، آپ نے 2.25 سال ضائع کر دیے۔ مجھے علم ہے کہ آپ نے قرضے اتارنے تھے، ان لوگوں کی لوٹی ہوئی دولت جو لے کے یہ باہر بھاگ گئے تھے، اس کے قرضے آپ نے، ان کا سود آپ نے اتارنا تھا، اس سے آپ اسی جد و جہد میں رہے۔ لیکن یہ ہمارے عوام ایسے ہیں جو اس چیز سے لا تعلق ہیں، انہیں نہ ملک کی فکر ہے نہ اپنی فکر ہے، انہیں صرف تالیاں بجانے سے اور جلسوں جلوسوں میں شرکت کر کے کہہ کے لگانے سے، اور کسی کے خلاف ہاں ہو، کسی کے خلاف کسی کے فیور میں ہاں ہو، انہیں اس سے فرصت نہیں۔ کاش وہ جانتے کہ یہ ڈاکو کیا کر کے گئے ان کے ساتھ، یہ لٹیرے کیا کر کے گئے ہیں۔ لیکن آپ لیٹ ہو گئے۔ خان صاحب، اگر آپ کو میں یاد کروا دوں تو میاں صاحب، ہم نے ایک ٹی وی پہ پروگرام میں نے کیا تھا 100 دن کپتان کے، اس میں پہلے دن سے ہی انہیں کچھ مشورے دیے تھے میں نے، اور سب سے پہلا مشورہ یہ تھا کہ جناب، یہ بیوروکریسی میں میجارٹی جوتیاں چاٹنے والوں کی اور دم ہلانے والوں کی ہے، جن کے بچے بھی انہیں بھرتی کیے اور جن کو خود بھی بھرتی کیا، جن کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی وہ پیسے لے کے یا ان کے کچھ دوسرے اوبلیگیشنز لے کے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کرتے رہے۔ تو اب آپ کی ضرورت، آپ کو مشورہ دیا تھا کہ خدارا کم از کم 19 اینڈ ابو اپنے بندے ISI IB کے ذریعے پتہ کروا لیں کہ ان کی افیلیشنز کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد لیٹرل انٹری کے ذریعے، جس طرح بھٹو صاحب نے بھرتی کی تھی، آپ نئی بھرتی کریں پرائیویٹ سیکٹر سے تو آپ کا کام چل جائے گا۔ آج 2.25 سال بعد آپ فرما رہے ہیں بیوروکریسی ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی، تو کیا 2 سال آپ نیند سے نہیں اٹھ سکے تھے، یا آپ تک خبریں نہیں پہنچنے دی گئیں؟ اگر نہیں پہنچنے دی گئیں تو وہ بھی جناب والا آپ ہی کا قصور ہے۔ آپ اخبار پڑھا کریں، ٹی وی دیکھا کریں، آپ آدھا گھنٹہ دن میں نکال لیں، اور چمچے کٹ سے جو، اگر میں آپ کو یاد کرا دوں کہ ایوب خان کے دور میں نواب وقت جو ان کے خلاف لکھتا تھا، اس کا اسپیشل ایڈیشن چھاپ کے تو ایوب خان کو بھیجا جاتا تھا کہ یہ جس میں ایوب خان کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ یہ تو صورتحال، لیکن آپ تو خود ایک پوری دنیا دیکھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اخبارات بھی جانتے ہیں اور رسالے بھی جانتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں۔ جناب، میں نے 2 سال پہلے اپنے پروگرام میں کہا تھا میں کوریا سے پارٹی لا دیتا ہوں
جو 50 گھر خود آپ کو بنا کے دے گی اور 20 سال میں آپ سے پیسے لے گی، وہ بھی انتہائی کم سود پہ وہ انہیں پیسہ لینا تھا، لیکن نہ میری بات آپ تک کسی نے پہنچنے دی، نہ آپ کے جو ارد گرد اگلی نوکریوں کی تلاش میں جو وزراء ہیں، جو بیوروکریٹ اگلی نوکریوں کی تلاش میں ہیں کہ ہم نے اس کے بعد کس نے آنا ہے، کیونکہ وہ پہلے دن سے اس تگ و دو میں ہے کہ احتساب کا سلسلہ اس ملک سے مٹا دیا جائے۔ اور میں اپنے طور پہ پورے یقین کے ساتھ آپ کو پھر آج کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بعد پاکستان کی کوئی امید نہیں ہے خان صاحب۔ ہم آپ کس کے سپرد ہمیں کر کے جائیں گے؟ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور ملک دشمنوں کے؟ آپ ان کے سپرد کر کے جائیں گے جو انڈیا کے ایجنٹ بن کے آج میر جعفر الصادق بن کے ہماری تقدیریں ایک ہندو بنیے کے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا انجام بھی وہ دیکھ رہے ہیں مسلمان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن یہ تو ڈاکو ایسے چور ہیں کہ یہ اپنا سارا پیسہ تو لندن لے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یورپ میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی جزائر میں بیٹھا ہے۔ انہیں کیا اگر پسے گا، اگر ہندوؤں کی جوتیاں کھائے گا، ہندوؤں کی بندوقوں کے چھرے کھائے گا، تو وہ ہمارا غریب ہوگا، جس کو نعرے مار کے آج بھی یہ ووٹ لیتے ہیں، لیکن وہ غریب میں بھی یہ سکت نہیں ہوتی۔ میں یہ اگر کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا کہ غریب کی بھی یہ غیرت نہیں جاگتی، کوئی چوروں سے پوچھے کہ تمہاری لندن کے کہاں سے آئے گھر، کہاں سے آئے اربوں روپے کے، تمہاری کراچی والے کی 17 شوگر ملیں کہاں سے آ گئیں جو ٹکٹیں بلیک کرتا تھا۔ اور یہ مریم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے 20 کیوں جھوٹ بولے؟ کبھی آپ کو بھی شرم آئی ہے کہ جھوٹ بولتے؟ جب پبلک کے سامنے جب جاتی ہو تو کبھی تو اپنے ضمیر کو اپنے گریبان میں جھانک لیا کرو کہ میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ لیکن ہمارے عوام بدقسمت ہے، میں تو یہ کہوں گا لیڈر بھی ویسے ملے اور عوام بھی پیچھے ویسے ہی چل پڑے، جو تالیاں بجانے کے ماہر ہیں، جو جوتیاں چڑھانے کے، جوتیاں کھانے کے اور بریانی کی ایک پلیٹ پہ ووٹ دینے کے ماہر ہو گئے۔ آج بھی میں پھر آفر کر رہا ہوں کہ یہ 50 لاکھ گھر میں کوریا سے پارٹی لا کے بنا دیتا ہوں، یہ نوکری اگر نہیں تو میں آپ کو کم از کم 20-30 لاکھ کے بچوں کا بندوبست کروا دیتا ہوں بزنس کا، اور باعزت بزنس اسکیم میرے پاس ہے، لیکن آپ کے جو پالتو لوگ ہیں میں ان کو نہیں بتاؤں گا، جس وقت موقع ملا تو آپ کو بتا دوں گا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ وہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ کبھی پاکستان میں میاں صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ سیاستدان ہیں، کبھی پاکستان میں یہ ہوا تھا کہ ایک قیدی میں پھر کہہ رہا ہوں قیدی وہ جیل سے باہر آنے سے انکار کر دے کہ میں نے بختر بند گاڑی میں نہیں بیٹھنا، حالانکہ بختر بند اس ڈاکو کے حفاظت کے لیے ارینج کی گئی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے وہ چوری کی لیموزین میں بیٹھنا ہے، ڈاکے کی لیموزین میں بیٹھنا ہے، میں نے بٹالوی صاحب بات یہ دو ٹھڈے مارتے اس کے، 2 تھپڑ مارتے منہ پہ، تو ٹھڈا مار کے اس کو بٹھاتے گاڑی میں، تو چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، ثبوت موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے اس وقت، صرف ابھی ہم اسپیسیفک میں اس پہ بات کرتا ہوں، جیل پہ ایک قیدی ہوتا ہے، مجرم ہر وقت مجرم ہوتا ہے جب تک وہ آپ کی قید میں ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم مساوات قائم نہیں کر سکتے، ہم ایکولنس نہیں کر سکتے، ہم ایک جیسا سلوک نہیں کر سکتے، تو ہم اس گورنمنٹ سرونٹ سے کیا توقع کریں گے؟ ایک طرف تو ایک قیدی اگر صرف انکار کر دے، پانی کا گلاس نہ پینے پر پانی کے گلاس سے انکار کرے، تو ہم اس کو مار کے اس کی کھال اڑ دیتے ہیں۔ اور ایک قیدی جس کو عدالت میں جانا ہے، تاریخ ہے اس کی، اور وہ یہ کہتا ہے میں بختر بند میں نہیں بیٹھوں گا، اور ہم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اس بیوروکریسی، اس فورسز کو نکال دینا چاہیے۔ اسی ڈاکو نے ان کو بھرتی کیا ہوا ہے، ان کے بچوں کو بھرتی کیا ہوا ہے، وہ جوتیاں چاٹتے ہیں ان کے پالتو دو ملانے والے ہیں۔ ابھی بھی آئی جی پنجاب جو ہے وہ سینئر نہیں ہے، اس سے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، اور ایسے آئی جی کو بٹھایا ہوا ہے جو ان کا اپنا آدمی ہے، اس کو پنڈی سے لا کے بٹھایا ان کا ایک بھی نہیں ہے، ان جو کہ شہباز شریف گورنمنٹ نے اس کو پروموٹ کر کے یہاں پر لگایا، اور ابھی تک وہ لگا ہوا ہے۔ خان صاحب تو ہمارے آفرین ہے، پھر بادشاہ لوگ ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں،
مجھے یہ نہیں سمجھ لگی آنکھیں بند ہے کان بھی بند ہو گئے. جس شخص کو ہم لوگوں نے اپنی امید سمجھ کر آخری امید سمجھ کر سارا کچھ لگا دیا, جھونک دیا, اب بھی لگا رہے, اپنی پارٹیاں چھوڑ دی, اپنی فینیشن چھوڑی, صرف اس امید پر کہ عمران خان صاحب آئیں گے, احتساب ہوگا, تبدیلی آئے گی. ہم اس امید پر خان صاحب میں آپ کو آج عوام کی طرف سے, عوامی نمائندے کے طور پہ, عوام کے الیکٹڈ ممبر نہیں, ان کے طور پہ جو لوگ پس رہے ہیں, جو لوگ سڑکوں پھر رہے ہیں, آپ کو بتاتا چلوں لوگ آج بھی آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں. اگر آپ نہ جاگے تو یاد رکھیے عمران خان ختم تو ہو جائے گا, مگر عمران خان ایز اے سلوگن استعمال ہوگا کہ ایسا نکما حکمران آیا تھا جس کو ہم نے ووٹ دے کر لائے تھے تبدیلی کے نام پر, اور میاں صاحب اس کے بعد کبھی تبدیلی پر لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے, تبدیلی پہ بھی ڈالیں گے. اور پھر ہم چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, شرابیوں اور ملک دشمنوں کے سپرد ہو جائیں گے. اور اس کا مجرم, اس کا ذمہ دار آپ ہوں گے, آپ ہوں گے, کیونکہ آپ کو ہم نے ہر چیز دی. آپ کو ایک بات بتا, جن بزرگوں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا تھا وہ بیمار بھی آپ کے لیے ووٹ ڈال لیں گے. امریکہ سے آئے تھے لوگ, یورپ سے آئے تھے, باہر سے آ کے ووٹ ڈالا صرف اس لیے ایک تبدیلی آ جائے, ایک چینج آئے گی, ہم خوشحال ہوں گے. ہم آپ نے کیا کیا خان صاحب مجھے نہیں سمجھ لگتی. میں تو دکھ سے کہہ رہا ہوں, رونا رو رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ پکڑا نہیں چاہتے, آپ سارے ماڈل ٹاؤن میں پکڑ لیں بھائی, اس کے لیے تو ایویڈنس بھی نہیں چاہیے. ساری شہزاد اکبر نے لا کے دے دی ہے, سارا کچھ پڑا بینک اسٹیٹمنٹ موجود ہے. کون سی ایویڈنس ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اسٹیٹ بینک بھی چھوڑ دیں. یہ ڈاکو جب کہتے ہیں کہ ایک پیسے کی ایک دہلی کی کرپشن کی, تو ان کے سامنے اسٹیٹمنٹ رکھیں. 302 میں اندر ہوتے ہیں, 302 میں سزائے موت ہوتے ہیں سارے, لیکن کسی وہ آپ لگا نہیں لیکن ان سکتے. کے پالتو بیٹھے ہیں نا, وہ تفتیش پوری نہیں ہونے دے رہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ جو تفتیش تو جی سارا کچھ ہے, ایک ہوتا ہے گمنام قتل, وہ ایک سامنے قتل ہوئے ہوئے ہیں, ٹی وی کے سامنے ہوئے ہیں. اور اس سے خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بندے, جو شہباز شریف بھی اپنی گورنمنٹ میں ان آفیسرز کو بحال نہ کر سکا, انہوں نے سب کو بحال کر دیا. ہاں صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, میں یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کی گورنمنٹ کے لیے اس امید, مگر امید پھر بھی رکھتے ہیں کہ شاید آپ کی آنکھیں کھل جائیں. خدارا آنکھیں کھولیں, یہ قوم آپ کے انتظار میں ہے. اگر نہ کھولی تو یاد رکھیے آنے والا وقت آپ کو اور ہم کو معاف نہیں کرے گا. ہم وہ لوگ, سب لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے ہر چیز چھوڑ کے قربان کر کے آپ کے ساتھ چلے. آپ نہیں آنکھیں کھول رہے حضور, چوروں کو مت جانے دیں. آج ہم اس وقت پہ پہنچ چکے ہیں کہ چوری کرنا برائی نہیں, اب خوبی بن گئی, کوالٹی بن گئی چکی ہے. اب وہ وقت آ گیا, آپ کہتے ہیں کرپشن ختم کریں گے, ہر ڈپارٹمنٹ میں افسر کہتا ہے لاؤ پیسے دو, ہر بندہ پیسے مانگ رہا ہے. آپ کون سی بات کر رہے ہیں حضور؟ مہنگائی باہر نکل کے دیکھیں, بجلی کا بل جس کا 3,000 آتا تھا, میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں, 3-4 ہزار جس کا آتا تھا, اب 12 سے 13 ہزار ہے. کہاں سے دے گا؟ کورونا نے ویسے کمر توڑ دی, بزنس ہے کوئی نہیں, کرپشن کا بازار گرم ہے, لوگ مر رہے ہیں. جس کی گروسری اگر 10,000 میں آتی تھی, وہی گروسری اب 16,000 میں. سر یہ 6,000 کا گیپ کہاں سے آئے گا؟ میں غریب آدمی کی تنخواہ کی بات کروں, جو اس کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار ہے, اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے, اس نے بجلی کا بل دینا ہے, اس نے گروسری دینی ہے, فیسز بچوں کی, کہاں سے جیے گا؟ اور یہ روز ایک نیا آتا ہے جی, آج پھر مہنگا کر دی گئی, آج 1 روپیہ یونٹ بڑھا دیا گیا, آج 3 روپیہ یونٹ بڑھا دیا گیا, آج آٹا مہنگا کر دیا گیا. ہم نے ٹاسک فورس میں, ٹائیگر فورس میں, میرے بھائی آپ بلی فورس میں آ دو, ٹائیگر چھوڑ کے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, کچھ بنا دو, اس عوام کے لیے کچھ کریں میرے بھائی. ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے, مگر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص یہاں پر پولیس اس کو پکڑنے آئے اور جانے سے انکار کرے, ہم سڑک پہ لٹا کر اس کو وہ مارتے ہیں کہ اس کی اگلی نسلیں یاد رکھتی ہیں. اور یہ تو چور ہے, ایک چور آپ کو انکار کر رہا ہے کہ میں آپ کے قانون کو نہیں مانتا. ایک خوبصورت سا چور, وہ کہتا ہے جی میں نہیں جاتا اس گاڑی میں. بھائی نہیں جاتا, نئی گاڑی لا دو بھائی, اس کو شو روم سے نہیں منگوا کے پر عدالت میں تو پیش کریں, یہ آپ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. اگر ہمارے ذمہ ہے تو ہمیں بتائیں, ہم اس کو پڑھ کے لے جاتے. تو ہتھ کڑیاں لگا کے پیدل لے کے جانا چاہیے, لوگ تماشا دیکھیں اس کا. اس کو ہتھ کڑی لگاتے, کہتا ہو گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ یہ چوروں کا یہ انجام ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو چوری اور بڑھے گی.
آپ پہلے کرپشن اور چوری پہ لوگ ڈرتے تھے، اب فخر کرتے ہیں. بالکل اب یہ اب وی کا نشان بناتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 10 کروڑ کا کرپشن کرو، 3 دے دو، 1 کا خرچہ کر دو، 6 بچ گیا. جب یہاں پہ یہ حالات ہوں گے تو خدا را اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہوگا. بہت شکریہ میاں طاہر یعقوب صاحب. ہم بھی آپ کی آواز میں اپنی آواز ملاتے ہوئے خان صاحب تک ایک بات پہنچاتے ہیں کہ خدا را اپنی آنکھیں ذہن کھول لیں اور پبلک میں جا کے پبلک کے بندوں سے مل کے پتہ کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں. اور ان چوروں کے بارے میں آپ نے جتنا لینئرڈ ویو لیا ہوا ہے، جتنا ان کو آپ نے 2.25 سال عیاشی کروا دی ہے، وہ آپ کے کھاتے میں، آپ کے گلے میں پڑ جائے گی، میں آپ کو بتا دوں. اور آپ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میرے ساتھ ہوا کیا، میرے ساتھ یہ کون، جسے کہتے ہیں پنجابی میں ہاتھ کر گیا، کہ میرے ساتھ کون ہاتھ کر گیا. لیکن ہاتھ اپنے ساتھ آپ خود کر رہے ہیں. آپ کو اختیار ہے اللہ دیا ہوا، اور فوج پوری طرح آپ کے ساتھ ہے. فوج کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اقتدار کی حصے دار ہے. فوج چاہتی ہے احتساب ہو، آپ خدا را اس کا ہی فائدہ اٹھا لیں. ان چوروں کو فوج کے سپرد کر دیں، اسپیشل کورس بنوا دیں. اور ابھی میں ایک اور چھوٹا سا واقعے کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مجھے ویڈیو ملی ہے واٹس ایپ پہ، جس میں ایک کسی وکیل صاحب نے اپنے 4-5-10 ساتھیوں کے ساتھ مل کے مالٹون کی کورٹ میں ایک جج کو ڈنڈوں سے، لاتوں سے، ہاتھوں سے اتنا مارا کہ اس کے سر سے بھی خون نکل رہا تھا، جسم سے بھی خون نکل رہا تھا. اور وہ وکیل صاحب گندی گالیاں بول رہے تھے اسے. اگر خان صاحب قانون یہی ہے، اگر مجسٹریٹوں نے انصاف اسی طرح دینا ہے، اگر ججوں کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے، تو پھر جو تھوڑا بہت انصاف آپ دینا چاہتے ہیں وہ پھر تاریخ کی کتابوں میں سے لکھا جائے گا ایک تاریخ اٹھی تھی انصاف کی جو انصاف نہ دے سکی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.